بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہی بادشاہت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ صرف تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے اور بھلائی ہے، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے موجودہ زمانے میں انسان کو بہت ساری نعمتوں سے اور چیزوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر ماضی کے ساتھ موجودہ زمانے کا تقابل کیا جائے تو پہلے زمانے کے لوگوں کو اتنا رزق، اتنی فراوانی، اتنی آسانی، اتنی سہولتیں اور اتنی نعمتیں میسر نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انسان کا دل اور جی بھرتا نہیں ہے، وہ مزید اور مزید پھر اور کا طلبگار رہتا ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں وہ اپنا کاروبار اور مانگتا ہے، کہیں اپنی اولاد اور مانگتا ہے، کہیں اپنی عمر کے اندر بڑھانے کے منصوبے جو ہے وہ بناتا ہے، کبھی اپنی کوٹھیاں 2 سے 4 اور 4 سے 8 بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور انسان کو پھر بھی سکون اور راحت نہیں ملتا ہوا نظر آتا۔ سعادت اور امن اور سکون اور چین دل کو جو ہے وہ ملتا نظر نہیں آتا۔ اتنی زیادہ دولتیں موجود ہیں، اتنا زیادہ رزق موجود ہے، اتنا کچھ موجود ہے۔ پہلے زمانے میں پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں، کہیں کہیں ایک دن میں، ہفتے میں کہیں کوئی گوشت پکتا تھا تو پورے گاؤں میں خوشبو پھیل جاتی تھی کہ آج فلاں بندے کے گھر میں لگ رہا ہے گوشت پکا ہے۔ اور آج کچھ غریب لوگ ہیں لیکن بہت سارے لوگ امیر ہیں، اور ان کے گھروں میں ہر روز نہ صحیح دوسرے دن، تیسرے دن ضرور گوشت جو ہے وہ پکتا ہے، چاہے وہ چکن کی شکل میں ہو، بڑے گوشت کی شکل میں ہو، چھوٹے گوشت کی شکل میں ہو، اور بہت سارے گھروں میں تو بٹیر اور تیتر جو ہے وہ بھی پکتے ہیں۔ تو اس قدر جو ہے وہ رزق ہونے کے باوجود سعادت نہیں ہے، خوش بختی نہیں ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو سعادت اور خوش بختی جو ہے وہ فراہم کرنے والی ہے؟ انسان یہی سمجھتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو جائے، کاروبار میں اضافہ ہو جائے، میری ترقی ہوتی چلی جائے تو شاید مجھے سکون اور راحت جو ہے وہ مل جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان چیزوں کی بڑھوتری سے کبھی بھی انسان کو راحت اور سکون اور آسائش جو ہے وہ نہیں ملی۔ ہم سے پہلے لوگ بہت کم رزق والے تھے، بہت کم مزدوری والے تھے، بہت کم آسانی والے تھے، لیکن سکون تھا، راحت میں تھے، خوشی میں تھے، سکون اور چین ان کے ہاں موجود تھا۔ اگر جائزہ لیا جائے شریعت کی نصوص کا بھی اور اپنے حالات کا بھی، تو میرا خیال ہے اس میں سبب جو نکلتا ہے وہ ہے کہ ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاروبار میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑھوتری نام کی تو چیز بہت زیادہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں میں یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی تھی،
बरकत होती थी। और वो बरकत का मतलब क्या होता है? अगर अरबी जुबान की लुगत को देखा जाए तो इसका लफ्जी माना है नश्व नुमा, बढ़ना, ज्यादा होना, या बाज ने कहा कि ज्यादती को तलब करना, ये बरकत होती है। और अगर इस्तिलाही माना और उसका उर्फी माना देखा जाए या शरी माना देखा जाए तो इसका माना है खैर को तलब करना, अत्तबर्रुक, खैर को तलब करना और उसके बाकी रहने को तलब करना। या अल्लाह खैर भी अता फरमा और जो खैर अता फरमाई है उसको बाकी रख, ये खत्म ना हो। अगर उसको अपनी जुबान में हम खुलासे के तौर पर जिक्र करना चाहें तो मेरा ख्याल है उसका मफहूम ये बयान किया जा सकता है कि या अल्लाह जो माल दिया है ये हमारे लिए काफी कर दे, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, हमें इसी के ऊपर कनात करने की और शुक्र करने की तौफीक अता फरमा दे। ये बरकत का माना। और अदम बरकत का माना कि बरकत नहीं है, इसका माना क्या है? या अल्लाह माल बहुत ज्यादा है लेकिन हमारी जरूरतों को काफी नहीं हो रहा, उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे कामों को जो है वो काफी नहीं हो रही, औलाद बहुत ज्यादा है लेकिन वालिदैन के किसी काम जो है वो नहीं आ रहे। ये अदम बरकत का माना। और बरकत का माना बेटा एक ही है लेकिन इंतहाई फरमाबरदार, घर की तमाम जरूरतों को, वालिदैन की तमाम जरूरतों को पूरा कर रहा है, रिज़्क मामूली सा है, थोड़ी सी तनख्वाह है लेकिन घराना जो है वो आसूदा हाल है, सुकून से है, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी जरूरत पड़ती है वो काम हो जाता है। तो अदम बरकत क्या है कि चीजें तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन काम नहीं आती, इंसान की जरूरतों को पूरा नहीं करती, ये अदम बरकत है। तो यही मेन सबब है आज हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है और फिर हमारा पेट भरता हुआ नजर नहीं आता, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। काफी होता है नहीं होता ये बाद में देखा जाए, आना चाहिए किसी तरीके से। हमारा हम और गम, हमारी फिक्र और सोच हमेशा इसी बात में कि किस तरीके से ये ज्यादा चीजें लिए जाएं तो हम कामयाब हो जाएंगे। ज्यादा चीजें लेने से कामयाबी जो है वो नहीं होती, बल्कि बरकत के जरिए से चीजों में कामयाबी जो है वो इंसान को हासिल होती है। आज वगरना देखिए, रिज़्क बाजार में चले जाइए, रेड़ियां फ्रूट से लदी हुई हैं, भरी हुई हैं, सड़क के दोनों किनारों के ऊपर फ्रूट ही फ्रूट नजर आता है। सब्जियों की दुकानों पे चले जाएं तो सब्जियां हरी भरी, दुकानें भरी पड़ी हैं। अनाज मंडी में कहत साली के कोई जाहरी तौर पर आसार नजर नहीं आते कि कहत साली है, बारिशें भी बसा औकात नहीं होती लेकिन इसके बावजूद फिर भी रिज़्क बहुत ज्यादा है, तनख्वाहें काफी ज्यादा हैं। हर बंदे के पास जो है वो घर में एसी लगा हुआ है, हर बंदे के पास जो है वो मोटरसाइकिल नहीं बल्कि गाड़ी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद परेशान। आज दुनिया कितनी आसान कर दी गई है। सऊदी अरब, मक्का और मदीना उमरा और हज करने के लिए जाने के लिए 4, 4.5 घंटे, 5 घंटे का सफर लगता है। पहले जमाने में 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने लग जाते थे। और जो इस सफर पे रवाना हो जाता, अलविदा करके जाता था, शायद जिंदगी में रही तो फिर दोबारा आकर मिलेगी। और आज जो है वो सुबह जाता है, अगले दिन जो है वो घर वापस आ जाता है। कल जो है वो खत भेजते थे तो महीने लग जाते थे, हफ्ते लग जाते थे। आज हम मैसेज भेजते हैं तो 1 सेकंड से पहले वहां पहुंच जाते, इधर टाइप करके टच करते हैं तो उधर जो है वो मैसेज जो है वो रिसीव हो जाता। आज मैसेज रिसीव नहीं होता, अपने आंखों के सामने हम जो है वो तस्वीर देख लेते हैं अपने बच्चे की, अपने वालिद की, अपनी वालदा की, उसको हरकत करते हुए देख लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले जमाने में ये चीजें मौजूद नहीं थी। इस कदर सहूलतें, लेकिन वो सहूलतें हमारी जरूरियात को पूरा करती हुई नजर नहीं आती। हम फिर न शुक्र एक न शुक्र, मुझे मिला क्या है, हमें मिला क्या है? हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। वो क्या नहीं है? वो सिर्फ बरकत नहीं, बाकी तो सब कुछ मिला हुआ। सुबह पेट भर के खाना खाते हैं, शाम को पेट भर के खाना खाते हैं, इल्ला माशाल्लाह कोई हैं गरीब लोग जिनको शायद सुबह का राशन ना मिलता हो, दोपहर का ना मिलता हो, रात का ना मिलता हो, लेकिन अक्सरियत हम में से सुबह भी पेट भर के खाना खाते हैं और रात को भी पेट भर के खाना खाते हैं। लेकिन बदहजमी हो जाती है कि ज्यादा खा लिया है
اب کیا کرنا چاہیے؟ دوائی لینی چاہیے یا سیر کرنی چاہیے؟ اس بدہضمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے اسباب کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، رزق کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر دل جو ہے وہ اور چاہتا ہے کہ اور آ جائے۔ اصل میں ہم نے شریعت کی نصوص کا جائزہ نہیں لیا کہ شریعت جو ہے وہ کہتی ہے اللہ سے زیادتی نہ مانگو۔ اس زیادہ مال کو کیا کرنا ہے جو انسان کے قارون کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے اور اس کو زمین کی گہرائیوں میں دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا جائے اور وہ قیامت تک جو ہے وہ اس میں دھنستا ہی چلا جائے۔ ان خزانوں کو کیا کرنا ہے؟ اس بادشاہت کو کیا کرنا ہے جس نے درمیان دریا کے اندر جو ہے وہ غرق ہو جانا ہے، اپنی فوجوں سمیت جو ہے وہ دریا میں غرق ہو جاتا ہے؟ ایسی فوج کو اور ایسے پیسے کو اور ایسی حکومت کو کیا کرنا ہے؟ وہ تھوڑے سے پیسے جو مشکل کے وقت میں کام آ جائیں، یہ انسان کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ رزق، یہ سب سے اعلیٰ اولاد ہے، یہ سب سے اعلیٰ کوٹھی ہے جو انسان کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے اور انسان کو سکون فراہم کر رہی ہے۔ جس کوٹھی میں راحت نہیں ہے، وہ 5 منزلہ ہے، 10 منزلہ ہے، وہ 20 منزلہ ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت طلب کرنی چاہیے، کسی چیز کی زیادتی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ زیادتی طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ اے نبی، کوئی کوٹھیاں مانگ لے، کوئی فیکٹریاں مانگ لے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی اگر تو نے اپنے رب سے مانگنا ہے تو اپنے رب کو کہا یا اللہ میرا علم اضافہ کر، مجھے دین کا شرعی علم، اپنی معلومات کا علم، فکر آخرت کا علم، یا اللہ مجھے وہ زیادہ دے دے۔ یہ چیز مانگیے، دنیا میں زیادتی جو ہے وہ نہ مانگیے، دنیا تو زائل ہونے والی ہے۔ اگر اس کی حیثیت اور قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی کا پینے کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے یہ حدیث کئی دفعہ سنی ہے کہ آپ مردہ بکری کے پاس سے گزرے، کہا اس کو 1 روپے کی خریدتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہم فری میں بھی نہیں لیتے۔ کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت جو ہے اس مردہ بکری سے بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ سے برکت مانگیے۔ پہلی بات یاد رکھیے، برکت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس برکت ہے، کسی کے پاس برکت، کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی شہید، کوئی نبی کسی کو برکت نہیں دے سکتا۔ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جس چیز میں چاہے وہ برکت کر دیتا ہے، جس چیز میں چاہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کھانا کھاؤ تو اگر لقمہ زمین پہ گر جائے اس کو پڑا نہ رہنے دو، اس کو اٹھاؤ اور اس کو صاف کر کے اس کو کھا لو۔ تمہیں نہیں معلوم شاید برکت جو ہے وہ اسی لقمے میں ہو۔ پلیٹ کے اندر سالن یا روٹی نہ چھوڑو، تمہیں نہیں معلوم جو تم نے چھوڑ دیا ہے شاید برکت جو ہے وہ اسی میں ہو، اس کو کھا لو۔ تمہیں نہیں معلوم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور کسی کو نہیں بتلایا کس چیز میں برکت ہے۔ میں برکت دیتا ہوں، جیسے میں نے یہ آیت پڑھی سورۃ آل عمران کی، بیدک الخیر، وہ بادشاہت بھی وہی دیتا ہے، چھینتا بھی وہی ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ اور آگے کہا بیدک الخیر، یا اللہ صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر ہے اور کسی کے پاس خیر نہیں۔ یا اللہ صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس خیر ہے اور وہی جو ہے وہ خیر عطا کرتا ہے اور وہی خیر کو باقی رکھتا ہے اور وہی خیر کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے کافی بنا دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تبارک الذی، برکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت، صرف اور صرف وہی برکت والی ذات ہے اور کوئی برکت والی ذات نہیں۔ وہ چیز برکت والی ہے جس کو اللہ برکت والا بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، کہا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی جاتا ہوں برکت والا بنایا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے برکت والا بنا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے برکت کو جو ہے وہ چھین لیتا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کسی کے جانب سے نہیں۔ تو لہٰذا برکت جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کسی اور سے برکت جو ہے وہ طلب نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
صحابہ کے لیے, اس امت کے لیے باعث برکت بنایا, اللہ تعالیٰ نے بنایا. اولاد نہیں ہے, بیٹیاں ہیں, بچے ہوئے, تینوں زندگی میں فوت ہو گئے. مال و منال نہیں ہے, کوئی کوٹھیاں نہیں ہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ بزنس نہیں ہے, لیکن برکت ہی برکت, برکت ہی برکت ہے. بس اوقات ایسا بھی ہے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ برکت ہی برکت, ہر جگہ پہ برکت ہی برکت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکت بناتا ہے. آج ہمارے پاس چیزیں بہت زیادہ لیکن برکت نہیں. کیوں؟ اللہ سے مانگتے نہیں اور اللہ کے دیے کو کافی سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ دے دے, قناعت کر لے تو اسی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. پچھلے زمانے کے لوگ وہ اللہ کے دیے کو کافی سمجھتے تھے اور اس پر اس کا شکر ادا کرتے تھے اور اس کے اوپر قناعت کرتے تھے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اسی میں برکت کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا, صحابہ کرام کو بھی بابرکت بنایا. ان کی زندگیوں میں برکت ہی برکت تھی. تھوڑا مال ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا, آج زیادہ مال ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. کتنی مثالیں ذکر کروں. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, نیک آدمی ہیں. ان کے ذمے جب وہ فوت ہونے لگے تو بہت زیادہ قرضہ تھا, بہت زیادہ قرضہ. صحیح بخاری کی روایت ہے تقریباً 12 لاکھ درہم ان کے ذمے قرض تھا. 12 لاکھ درہم اس زمانے میں. تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا, بیٹا دیکھنا میرے ذمے قرض بہت زیادہ ہے, میری ساری جائیداد بیچ کر اگر قرض ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر کم پڑ جائے فلاں رشتہ دار ہے اس کا دروازہ کھٹانا, اس سے کہنا کچھ مدد کر دو, ہم نے قرضہ ادا کرنا ہے, وہ دے دیں گے. فلاں میرا قبیلہ جو ہے اس سے مدد طلب کر لینا, ان سے لے لینا اور قرضہ میرا جو ہے وہ ادا کر دینا. یعنی فوت ہوتے وقت ان کو بھی یقین تھا کہ میرا قرضہ جو ہے, میرا ترکہ جو ہے وہ قرضے کو پورا کرنے والا نہیں. جب وہ فوت ہو گئے تو ایک دوسرا صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آیا اور کہا, تمہارے باپ نے کتنا قرضہ چھوڑا؟ کہا اتنا زیادہ. کہا جو جائیداد ہے کیا سمجھتے ہو کافی ہو جائے گی؟ کہا نہیں, وہ کیسے کافی ہو جائے گی, بہت تھوڑی ہے. کہنے لگے اچھا چلو میرے پاس بھی آنا, اگر ضرورت پڑی تو مجھے بتانا, میں بھی تمہاری سپورٹ کروں. وقت گزر گیا. جس وقت جو ہے وہ قرضہ مانگنے والوں نے مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترکے میں برکت کر. زمینیں آپ دیکھتے ہیں, کبھی زمین کا ریٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور کبھی جو ہے وہ اچانک ریٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ سونے کے بھاؤ جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جب میں نے قرضہ ادا کرنے کے لیے ان کی زمینوں کو اور ان کے باغات جو تھے وہ بیچنا شروع کیا تو ایک ایک زمین اور ایک ایک باغ جو ہے وہ بہت مہنگا جو ہے وہ فروخت ہونے لگا. چنانچہ میں نے ٹوٹل جو جائیداد تھی اس کو جب بیچا تو حساب لگایا 5 کروڑ 2 لاکھ درہم کی وہ جائیداد جو ہے وہ فروخت ہوئی, جو پہلے ترکے کو پورا ہی نہیں کر رہی تھی, یہ قرضے کو. کہتے ہیں ان کی 4 بیویاں تھیں, ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم جو ہے وہ حصے میں آیا. جتنا قرضہ تھا اتنا حصہ ایک ایک بیوی کے پاس آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں جو ہے وہ برکت فرمائی. فوت ہونے کے بعد بھی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہی دیتا ہے, فوت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر برکت فرمائی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر عنوان باندھا ہے کہ برکت مال الغازی, جہاد کرنے والا مجاہد جو ہے اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برکت فرماتے. گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, نیکی کے اعمال کرنا جو ہے وہ انسان کے مال میں جو ہے وہ برکت کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے برکت فرما دی اور سارا قرضہ بھی اتر گیا اور رشتہ داروں کو, ورثاء کو خوب وراثت میں جو ہے وہ حصہ ملا. یہ صحابہ کی مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی مثالیں آپ سن رکھی ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر میں نے بھی بتلایا, صحابہ نے پیٹ سے اٹھا کر کپڑا دکھایا, یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بھوک بڑی شدید لگی ہے اور پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھ رکھے. آپ نے بھی کپڑا اٹھا دی, کہا میں نے بھی باندھ رکھے, مجھے بھی بھوک لگی, میرے بھی گھر میں کچھ نہیں, کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا. کوئی جزا فضا نہیں ہے, کوئی چیخو پکار نہیں ہے, کوئی واویلا نہیں ہے. اللہ مارے گے تیرے دین کے لیے, ہم مر رہے ہیں, تو ہمیں روٹی بھی نہیں دیتا. یا رسول اللہ ہم آپ کا کیا کام کریں؟ ابھی بھائی نے رکا بھیجا ہے کہ انتظام کریں, مسجد سے جوتے اٹھائے جاتے ہیں, جوتے کی حفاظت کریں.
اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سپرد کر کے بھی آیا کریں. ہم نے کافی کوشش کی ہے. بہرحال چرانے والے چرا کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں. عموماً میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ آتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھتے وہ جوتا اٹھایا جائے تو کہا پہلے دن آیا ہوں تو جوتا اٹھایا گیا. کیا کرنا نماز پڑھ کے؟ نماز پڑھ کے کیا کرنا؟ وہ نماز جوتے اٹھواتی ہے، نقصان کبھی باہر نہیں ہوتا. یہ صحابہ کرام دیکھیے خندق کھود رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ بھی ہماری طرح ہوتے تو کہتے یہ دین کیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. ہم دین کے لیے مر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہمیں روٹی بھی نہیں دے رہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے. کوئی ایسا زبان سے لفظ نہیں بولا. ایسے مال کے اندر جو ہے وہ برکت ہوتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قصہ ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے ہیں تو گھر میں جا کر دیکھا، پوچھا کچھ ہے تو دیکھا کہ ایک لیلا ہے چھوٹا سا، اس کو ذبح کر لیا. تھوڑے سے جو تھے 2 کلو 2.5 کلو، ان کو پیس کر جو ہے وہ آٹا گوندھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا کہ یا رسول اللہ 2-3 بندے اپنے ساتھ لے آئیں اور آپ کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا صحابہ کرام آؤ. جابر نے دعوت کا انتظام کر دی، سب کو بلا لیا. غالباً بعض روایت میں کہ 900 کے قریب صحابہ تھے یا 800 کے قریب صحابہ کرام. 3 بندوں کا، 4 بندوں کا، 5 بندوں کا، 10 بندوں کا لگا لیجئے، 10 بندوں کا کھانا ہوگا. لیکن آپ نے 800-900 صحابہ کرام کو دعوت دی. کہا میرے آنے سے پہلے پکانا نہیں ہے، مجھے آ لینے. آپ نے لعاب بھی ڈالا، دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے. آٹا پکانے لگے اور 10-10 15-15 بندوں کو بلاتے اور ان کو بٹھا کر کھانا کھلاتے اور وہ کھانا کھا کے چلے جاتے. 800-900 بندہ کھانا کھا کر چلا گیا. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر والے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ہنڈیا ایسے لگ رہی تھی کہ اسی طرح ہے، شاید اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. آٹا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی پکانا بھی شروع نہیں کیا. آپ نے کہا گھر والوں کو تم بھی کھاؤ اور اڑوس پڑوس میں جن کو تم نے دینا ہے ان کو بھی صدقہ کرو، ان کو بھی دے دو. اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت فرمائے. اس برکت کا سبب معجزہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معجزہ بھی صادر کیا. لیکن کس وجہ سے؟ کن کے لیے؟ نہ شکر لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے زبان سے سی نہیں کی. خندق کھودتے رہے، جب تلک نہیں آیا کام کرتے رہے، جب مل گیا تو کھا لیا. دوسرا، جب کھانا تھوڑا تھا تو لوگوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، 4-5 بندوں کا کھانا ہے، 10 بندوں کا کھانا ہے، 800 صحابہ کا، آپ 10 بندوں کو لے جائیں، 20 کو لے جائیں، ہمیں رہنے دیجئے. کہا نہیں، جتنا حصے میں آئے گا تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے. لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے ایثار کیا، تھوڑا تھوڑا کھایا چھوڑ دیا، تھوڑا کھایا چھوڑ دیا، جس سے تھوڑا سا گزارا ہو جائے بس اتنا کھایا. آج ہماری عادت کیا ہے؟ اپنے لیے ڈال لو، سارا بھر کے شادی بیاہ کی محفل میں جو ہے وہ اپنے لیے ڈالو. دوسرا بھوکا رہتا رہ جائے، مجھے کیا پرواہ، میں تو اپنا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں. اور وہاں پہ کیا تھا؟ نہ، اپنے بھائی کا خیال رکھو، ضرورت کو اس کی پوری بھی کرو، اپنی بھی ضرورت پوری کر لو، اس کی بھی کر لو. اس طریقے سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا کھایا، سب کھا کر چلے گئے اور اللہ نے مزید برکت بھی پیدا کر دی. معجزہ بھی ہو گیا اور لوگوں کا قناعت کرنا اور شکر کرنا اور لوگوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، یہ برکت کا باعث جو ہے وہ بن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ ایک اور موقع پہ آپ کو بھوکا اور پیاسا دیکھا، وہ بھی گھر میں گئے، پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا روٹیاں پڑی ہیں 3-4، سالن کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا گھی پڑا ہوا ہے. انہوں نے روٹیوں کو گھی لگایا، حضرت انس کو دی، بغل میں چھپا کر چادر لپیٹ دی اوپر، کسی کو پتا نہ چلے. کہا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے دے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو خاموش ہو کر کھڑے ہو کہ میں کیسے دوں، لوگوں کو پتا چل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو نہ نہیں کرتے، خاموش کر رہے. کہا انس کیا بات ہے، خیر ہے؟ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کچھ دے کر بھیجا ہے؟ کہا جی ہاں. کیا لائے ہو؟ کہا روٹی ہیں. کہا چلو بھی ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں. اس سے روٹیاں مانگی نہیں، 3-4 روٹیاں لی نہیں. کہا چلو ابو طلحہ کے گھر میں چلتے. ابو طلحہ گھر میں گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو چپکے سے بھیجی تھی، یہ سبھی آ گئے ہیں. اور یہاں پہ بھی روایت ہے کہ 70-80 کے قریب بندے تھے. تو لے گئے ان کو گھر میں. گھر میں جا کر کہا ام سلیم یہ روٹیاں لے لو، ان کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے. کہا اور گھی ہے؟ کہا تھوڑا سا ہے. کہا وہ بھی لاؤ، وہ بھی اس میں ڈال. وہ بھی ڈال کر اس کو مکس کر دیا. یہاں پہ بھی 10-10 بندے کر کے آتے گئے اور سارے کھا کر جو ہے وہ چلے، سب کھا کر چلے.
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت فرما دی، معجزہ بھی تھا، اور یہاں پہ بھی یہ وہی سبب تھا کہ بڑے بڑے نوالے نہیں لیے، اٹھاؤ ایک ہی دفعہ کھا جاؤ، منہ بھرا جائے، اور جو ہے وہ سانس آئے نہ آئے دوسرے کے ہاتھ میں کچھ نہیں جانا چاہیے، میرا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے۔ کہا بڑے بڑے نوالے نہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر رکھ دیے، کوئی لے گا تو ایک ایک لقمہ اٹھائے گا، دو دو لقمے اٹھا لے گا، چھوٹے چھوٹے لقمے آئیں گے تو سب کو پورے آ جائیں۔ تو کہا یہ کھانے کا طریقہ ہے، سارے کا سارا اپنے لیے نہ جمع کر جاؤ، مال دولت یہیں پہ رہ جانا ہے، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، اللہ گزارا کر دے گا، صبر کرو اور دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ سارے کھا کر جو ہے وہ چلے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ مشہور ہے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا باہر دوپہر کے وقت میں، ابو بکر صدیق آئے، میں نے کہا ایک آیت کا ترجمہ تو بتا دو، حالانکہ ترجمہ مجھے آتا تھا، مطلب یہ تھا کہ مجھے گھر لے جاؤ، مجھے گھر میں جا کر کھانا کھلاؤ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کا مجھے ترجمہ ہی بتا دو۔ تو وہ کہنے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ بتایا چلے گئے۔ عمر آئے، ان سے بھی پوچھا، مقصد یہ تھا کہ وہ گھر لے جائیں، میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ، انہوں نے بھی ترجمہ ہی بتایا چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو پوچھا تو کہا آ جاؤ، آؤ میں تمہیں ترجمہ بتاتا ہوں۔ گھر لے گئے، گھر پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے، کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا آیا، کہا کوئی بات نہیں لے آؤ، پیالہ دودھ کا منگایا، ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ آج تو موج لگ جائے گی، اب ابو ہریرہ کو پیالہ جو ہے وہ دودھ کا بھرا ہوا مل جائے گا، بڑی دیر سے بھوکا ہوں، چلو سیر ہو کر پیئیں گے۔ کہا ابو ہریرہ جی ہاں، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ کہا میرا تو دم ہی نکل گیا، اصحاب صفہ 70-80 بندے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا کیا ہوگا، جب ان کو بلا کر لاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو کہنا نہیں تو پی، پہلے کہنا ان کو پلا، تو ان کو پلانے کے بعد بعد میں میرے لیے کیا بچے گا۔ لیکن کیا کہا، زبان سے کوئی لفظ نہیں بولا، زبان سے شریعت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولا، بلکہ یہی حدیث کے لفظ ہیں کہ میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، مجھے ضرورت تھی نہیں تھی، مجھے بھوک شدید تھی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ میں خاموشی سے اٹھا اور جا کر اصحاب صفہ کو بلا لایا، اور وہی بات ہوئی، آپ نے کہا لائن لگاؤ ان کی، اور کہا ان کو پلانا شروع کرو، پلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ 1 2 3 10 15 20 40 اور 70-80 سارے کے سارے اصحاب صفہ والے پی کے چلے گئے۔ کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، پیا، کہا ابو ہریرہ اور پیو، کہا اور پیا، کہا اور پیو، اور پیا، پھر کہا اور پیو، کہا یا رسول اللہ بس، اب تو میرے ناخنوں سے مجھے دودھ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اب تو گلے کے اوپر سے جگہ نہیں ہے، اب تو پیوں گا تو باہر ہی آ جائے۔ پھر آپ نے پیالہ تناول فرمایا اور خود پیا۔ یہ ہے برکت، ایثار، اور یہ ہے شریعت کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا، کوئی چوں چرا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ برکت کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے ظاہرہ پیالے میں پیا تو انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چھوڑا ہوگا نا، یار میرا دوسرا ساتھی بھی رہتا ہے، نہیں میں پیوں، مجھے تو بھوک لگی، دوسروں کی پرواہ کیا ہے مجھے۔ آج ہمارے اندر یہی ہوس ہے، حرص ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرا کوئی مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے مال میں برکت نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اظہار کرنا، شکر کرنا، ہمیشہ شکوہ نہ کرنا، یہ بھی برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 300 صحابہ اکرام ایک لشکر پہ چلے گئے، ایک لشکر لے کر گئے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے رستے میں زاد راہ ختم ہو گیا، رستے کا کھانا ختم ہو گیا، کچھ کھجوریں بچی، ہمارا امیر، ہمارا لشکر کا سربراہ ہمیں ایک وقت میں ایک ایک کھجور کھانے کے لیے دیتا، 25 30 سال 40 سال 45 سال کا نوجوان بندہ، اسے کھانے کے لیے ایک وقت میں صرف ایک کھجور ملتی تھی، کیا بنتا ہوگا کھجور سے؟ وہی صحابی بیان کرتا ہے جب وہ بھی ختم ہو گئی، ہمیں وہ بھی نہ ملی، پھر ہمیں پتا چلا کہ ایک کھجور کتنی قیمتی تھی، اس میں تھوڑا سا کھا کے اوپر سے تھوڑا سا پانی پی لیتے تو کچھ تو گزارا ہوتا ہی تھا، لیکن اب وہ بھی چلی گئی، حتیٰ کہ ہمیں درختوں کے پتے توڑ کر کھانے پڑے۔ کیا دین سے مرتد ہو گئے؟ آج تو عیسائیت کو قبول کر لیتا ہے، کوئی مرزائیت کو قبول کر لیتا ہے، کوئی شیعت کو قبول کر لیتا ہے، پیسہ مل رہا ہے، یہاں تو ملتا ہی کچھ نہیں، ادھر تو سب کچھ مل رہا ہے، تو لہذا چھوڑا اس دین کو، میں نے کیا کرنا ہے اس دین کو؟ کہا نہیں، یہ دین ہی تو سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کر بھاگو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ دین تم نے چھوڑ دیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو۔ صحابہ کرام نے اپنے امیر سے شکوہ نہیں کیا، اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ تیرے رستے میں ہے،
जिहाद करने के लिए निकले हैं, अल्लाह भूखा मारेगा, पत्ते खा रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमारे पेट से मेंगनियों की तरह की कज़ाए हाजत होती थी, जैसे बकरियां मेंगनियां करती हैं, वाकतन ऐसे कज़ाए हाजत होती थी, लेकिन हमने कोई शिकवा नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत नाजिल की। थोड़ा सा सफर किया था, बाहर आगे चले तो समंदर के किनारे किनारे सफर कर रहे थे, अचानक क्या देखते हैं कि वहां आगे समंदर ने एक बहुत बड़ी मछली फेंकी हुई है। कहने लगे हमने उसका गोश्त खाया। 300 बंदे ने, कितने दिन? 18 दिन, बल्कि महीना, एक पूरा महीना हम उससे गोश्त खाते रहे और उसका गोश्त खत्म नहीं हुआ। एक वो वक्त है कि पत्ते खाने पड़े लेकिन शिकवा नहीं किया, और एक ये वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त दिया है, इतना खा रहे हैं कि महीना भर तीनों वक्तों में खाना खा रहे हैं, लेकिन वो गोश्त जो है वो खत्म नहीं हो रहा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बरकत अता फरमाई सहाबा किराम को। यहाँ तो मौजज़ा नहीं, यहाँ तो मौजज़ा नहीं है, यहाँ तो बरकत है। इसी तरीके से आज भी बरकत जो है वो इंसान को हासिल हो सकती है जब इंसान अल्लाह ताला पर शिकवा न करे, अल्लाह के दिए के ऊपर राजी हो जाए और थोड़े के ऊपर कनात कर ले। कुछ असबाब हैं, बस मैं इशारा ही करता हूं, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं जिक्र करना चाहता था कि बरकत को लाने वाले असबाब क्या हैं, किन चीजों के जरिए से बरकत मिलती है। नंबर 1, अल्लाह पर ईमान लाना और अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, और अल्लाह पे तवक्कुल करना और एतमाद करना। ईमान भी लाओ, उसका डर भी अपने दिल में रखो कि वही मालिक है और वो जो चाहता करता है, और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, और हमेशा उसकी अजाब से और उसके पकड़ से डरना है, और जब भी तवक्कुल और भरोसा करना है सिर्फ अल्लाह की जात पे करना है। तो कहा अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकत कर दे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह पे तवक्कुल भी करो और डर भी जाओ, अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी चीज आपने फरमाया अगर आप जो है वो अपने रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो बरकत का सवाल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से करें, अल्लाह तबारक व तआला से करें, अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे दे। लंबा किस्सा है, बस इशारा ही करूंगा। उम्मे सुलैम और अबू तलहा, वो बच्चा उनका फौत हो गया, बीवी ने सब्र किया और जो है वो खामोश रही और अल्लाह के फैसलों के ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं किया और अपने शौहर को खुश करने की कोशिश की। शौहर को जब पता चला तो नाराज हुए कि तूने मुझे बताया भी नहीं, बच्चा फौत हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर शिकायत की तो आपने सारा मामला उनका सुना तो ये लफ्ज बोले, बारकल्लाहु लकुमा फी गाबिरी लैलतिकुमा, जो तुमने रात गुजारी है अल्लाह तबारक व तआला उसमें तुम्हारे लिए बरकत फरमाए। सुनाते फिर बरकत हुई और अल्लाह ने फिर बेटा दिया और उस बेटे की आगे औलाद बनी और वो सब आलिम बने और बड़े नेक लोग जो है वो बने। अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत अता फरमाई। नंबर 3, तीसरी बात जो है हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक, सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक जोड़ना, ये भी इंसान के रिज़्क़ में उम्र में जो है वो बरकत का बायस। मन अहब्बा युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरी फलियसिल रहिमा। लोगों, जो आदमी चाहता है उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उसके रिज़्क़ में बरकत हो जाए, वो क्या करे? सिला रहमी करे, हुस्न सलूक करे, रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ, बेगानों के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में और उम्र में बरकत अता फरमा दे। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, उसमें लफ्ज ये हैं, इन्ना हुस्नल खुल्क व हुस्नल जिवार व सिलत रहम तज़ीदु फिल उम्री व तज़ीदु फिद दियार औ तुमिर दियार औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। फरमाया हुस्न खुल्क और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, हुस्न अखलाक का इख्तियार कर लेना और पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कर लेना, और सिला रहमी करना, रिश्ते नाते जोड़ कर रखना और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना, ये उम्र को भी बढ़ाता है और ये घरों की आबादी का भी जरिया, घरों को, शहरों को और मुल्कों को आबाद कर देता है, इसके जरिए से भी बरकत होती है। लेकिन ये सारी चीजें आज हमारे दरमियान जो है वो मफकूद हैं। जहां कहीं ये मौजूद हैं यकीनन वहां पे बरकत मौजूद है, और जिन घरों में बरकत नहीं है वो इन चीजों का जायजा लें। चीजें तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन वक्त गुजर गया, मैं इसी पे इत्तिफाक करता हूं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमारी रिज़्क़ में भी, हमारे इल्म में भी, हमारे अमल में भी, हमारी औलाद में भी, हमारे कारोबार में भी और हमारे माल में भी जो अल्लाह ने दे रखा है, सब चीजों में अल्लाह बरकत फरमा। हमेशा बरकत का सवाल करें, ज्यादती का सवाल ना करें।
زیادتی بسا اوقات جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن برکت جو ہے یہ کبھی انسان کے لیے نقصان کا نہیں بلکہ فائدے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام چیزوں میں جو ہے وہ برکت نصیب فرما دے، اور بے برکتی سے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب